دوستوں بزرگوں، استغفار کی کثرت کیا کرو۔ استغفار کی کثرت سے دماغ علم کے لیے کھل جاتا ہے، اس لیے کہ معاصی وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں علم کے حاصل کرنے میں۔ استغفار کی کثرت سے دماغ علم کے لیے کھل جاتا ہے، اس لیے صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کی کثرت کیا کرتے تھے۔ استغفار میں غصے کا بھی علاج ہے، استغفار میں غصے کا بھی علاج ہے، اور استغفار کی کثرت میں قرض کی ادائیگی اور مال کی برکت کا بھی، استغفار کی کثرت اس کا بھی سبب ہے۔ اس لیے استغفار کی بہت کثرت کرو، کیونکہ جو آدمی استغفار نہیں کرتا وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ استغفار وہ اللہ کی رحمت کی امید بھی پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ ہلاک وہ نہیں ہوتا جو گناہ کر لے، وہ تو استغفار سے نجات پا لیتا ہے۔ ہلاک وہ ہوتا ہے جو کسی گناہ گار کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے۔ اس لیے استغفار آدمی کو رحمت سے مایوسی سے بچاتا ہے، اور استغفار آدمی کو اللہ کی رحمت کو امیدوار بناتا ہے۔ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے سنا ایک آدمی کو جو کہہ رہا تھا استغفر اللہ و اتوب الیہ، حکمران نے دیکھ کے فرمایا اللہ تیرے حال پر رحم کرے، فرمایا کہ اس کے ساتھ اس کی جوڑی یعنی واغفر لی وتوب علیہ یہ بھی کہہ لے۔ وہ کہہ رہا تھا صرف استغفر اللہ و اتوب الیہ، فرمایا کہ اس کے ساتھ اس کو بھی جوڑ لے واغفر لی وتوب علیہ۔ شعبی کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے تعجب اس شخص پر جو کہتا ہے میں ہلاک ہو گیا حالانکہ نجات اس کے ساتھ ہے۔ پوچھا گیا علی رضی اللہ عنہ کہ نجات کیا ہے؟ فرمایا استغفار کا کرنا نجات ہے۔ ابو دردا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جنت کی، یہ جنت ہے اس شخص کے لیے، یہ اس شخص کے لیے جنت کا وہ درخت ہے جس کے تنے کی موٹائی کو کوئی چل کر پار نہیں پورا نہیں کر سکتا، یا اس کے سائے کو تیز اڑنے والا پرندہ بھی اس کے سائے کو قطع نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے وہ درخت ہے جنت کا جس کے صحیفے میں تھوڑا سا بھی استغفار پایا جائے، جس کے اعمال نامے میں تھوڑا سا بھی استغفار پایا جائے، اس شخص کے لیے جنت کا درخت ہے۔ صوبہ کہتے ہیں کہ اس کے تنے کی چوڑائی کو اگر ایک اونٹ پیدا ہونے کے بعد چلنا شروع کرے تو چلتے 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 بوڑھا ہو کر ختم ہو جائے، مگر ایک چکر اس کے تنے کا پورا نہ کر سکے۔ یہ اتنا سایہ اس کا وسیع ہے، اتنا سایہ وسیع ہے کہ تیز پرندہ اڑنے والا اگر اس کے سائے کو ایک مرتبہ قطع کرنا چاہے تو پورا نہیں کر سکتا۔ یہ درخت اس شخص کے لیے ہے جس کے اعمال نامے میں تھوڑا سا بھی استغفار پایا جائے۔ عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہتا ہے 3 مرتبہ، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ میدان قتال سے پیٹ پھیر کر بھاگا ہو۔ فرماتے تھے عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر تم لوگ جان لو کہ میں کتنا گناہ گار ہوں اور تمہیں میرے گناہوں کا علم ہو جاوے تو میرے پیچھے 2 آدمی بھی چلنا پسند نہ کریں۔ یہ ان کے تواضع کی بات ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تو میری حقیقت معلوم ہو جائے تو تم میرے سر پر مٹی ڈالا کرو، اور یہ فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ اللہ میرا ایک گناہ معاف کر دیں، اور اس گناہ کے معاف ہونے کے بدلے میں مجھے گوبر کا بیٹا کہہ کر پکارا جائے تو مجھے یہ نام زیادہ پسند ہے۔ ہم لوگ آج کل تو نیک نامی چاہتے ہیں نا، گناہ کتنے بھی کرتے ہوں مگر عزت چاہتے ہیں،
کہتے ہیں عزت چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا نام عزت سے لیں، ہمارا نام لوگ عزت سے لیں، کتنے بھی گناہگار ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا نام عزت سے لیں۔ اور ابن مسعود فرما رہے ہیں اللہ میرا ایک گناہ معاف کر دے، اس ایک گناہ کے معاف کرنے کے بدلے میں مجھے بجائے مسعود کا بیٹا کہہ کر پکارے جانے کے گوبر کا بیٹا کہہ کر پکارا جائے تو مجھے یہ نام پسند ہے، مجھے یہ نام پسند ہے، مجھے کوئی گوبر کا بیٹا کہہ کے پکارے کوئی، مجھے یہ نام مجھے زیادہ پسند ہے اگر اس نام کے بدلے میرا ایک گناہ معاف ہوتا ہو۔ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں اللہ سے روزانہ ایک دن میں 12,000 استغفار کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے ایک دن میں 12,000 استغفار کرتا ہوں، اور میں 12,000 استغفار کو زیادہ نہیں ہے، یہ میرے روزانہ کے گناہوں کا قرضہ ہے۔ 12,000 گناہ کون کرے گا؟ یہ میرے گناہوں کا قرضہ ہے۔ برا کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اے ابو ہمارا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ وہی آدمی ہے نا جو بغیر سوچے سمجھے دشمن پر حملہ کر دے اور قتال کر بیٹھے اور قتل کر دیا جاوے۔ فرمایا نہیں، اس سے وہ آدمی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو کسی گناہگار کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ کسی گناہگار کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے، وہ ہے ہلاک ہونے والا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد